قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ حضرت منصور احمد شاہ صاحب انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے مدینہ الرسول۔ وہ اپنی کتاب میں ایک خوبصورت واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حج پر گئے تو مدینہ الرسول میں قیام کرنے کا موقع ملا اور ہمارے ساتھ پاکستان سے ایک سیاسی شخصیت بھی گئی ہوئی تھی۔ اتفاق سے جس کمرے میں ہم نے قیام کرنا تھا اسی کمرے میں اس سیاسی شخصیت نے بھی قیام کیا۔ کچھ دیر ہم اپنے ہی کمرے میں آرام کرنے کے بعد کسی کام سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے دروازے سے ایک بلی، مدینہ الرسول کی بلی ہمارے کمرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہم اسے پیار سے پیش آتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں کہ یہ تیرے رسول کی بلی ہے، ہمارے پاس کچھ روٹی ہوتی ہے، ہم روٹی وہ بلی کو پیش کر دیتے ہیں، وہ قبول فرماتی ہے، اسے تناول فرماتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ پھر دوسرا دن آتا ہے، وہ بلی ہمارے کمرے میں پھر آ جاتی ہے، پھر ہم اسے روٹی پیش کرتے ہیں، تناول فرماتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ تیسرا دن آتا ہے، تیسرے دن بھی وہ بلی ہمارے پاس آتی ہے، ہم پھر اسے روٹی پیش کرتے ہیں، وہ تناول فرماتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ پھر ہم نے سوچا کہ یہ بلی تو ہمارے پاس روز ہی آتی ہے، کیوں نہ ہم اس کے لیے بازار سے کچھ خوراک لے آئیں جو مخصوص بلیوں کے لیے، ان جانوروں کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ہم بازار میں جاتے ہیں اور اس کے لیے مخصوص جو غذا بنی ہوئی ہوتی ہے وہ لے کر آتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر وہ بلی ہمارے پاس آتی ہے، ہم اسے وہ خوراک دیتے ہیں، وہ کھاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اور ہمارے ساتھ جو سیاسی شخصیت تھی وہ بلی کو بڑے غور سے دیکھتے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنا دل اس بلی کو دے بیٹھتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ اور اپنے دل میں یہ ارادہ کرتے ہیں کہ جب میں واپس جاؤں گا پاکستان میں تو اس بلی کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اتنا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ وہ سعودی حکومت سے اس بلی کو لے جانے کی اجازت بھی لے لیتے ہیں اور پی آئی اے والوں سے کاغذی کارروائی بھی کرا لیتے ہیں اور ایک خوبصورت پنجرا اس بلی کے لیے تیار کرا لیتے ہیں جس میں وہ بلی کو رکھ کر پاکستان لے آنے والے تھے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سارے کام ہو جاتے ہیں تو جب ہم مدینہ الرسول سے الوداع ہونے کا ہمارا وقت آ جاتا ہے، ہم روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام پیش کرنے کے بعد باب البقی سے جیسے ہی ہم نکلتے ہیں تو گویا کہ ہم کئی راتوں سے سوئے نہیں اور تھکاوٹ اتنی کہ کئی راتوں سے ہم نے آرام کیا ہی نہیں۔ اتنی سخت نیند آتی ہے کہ ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جا رہا اور ہم وہیں پر بیٹھتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ابھی ظاہری آنکھیں بند ہی ہوئی تھی تو قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، دل کی آنکھیں کھل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جلوہ گر ہیں، ہم ہاتھ باندھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہے حاجیو، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جاؤ، جیسے تم آئے تھے ویسے ہی چلے جاؤ اور میری بلی کو ساتھ لے کر نہ جانا۔ یہ سننا تھا کہ وہ سیاسی شخصیت جس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس بلی کو میں ساتھ پاکستان لے کر جاؤں گا، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت فرمائیے کہ میں اس بلی کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں کہ یہ بلی تم ساتھ لے جاؤ؟ 3 راتیں ہو گئی ہیں، برابر یہ سوئی نہیں ہے اور ہر رات رو کر یہ التجا کر رہی ہے، یا رسول اللہ آپ کا در چھوٹ رہا ہے، مدینہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے، یا رسول اللہ مجھے بچا لیجئے۔ تو میں تو رحیم ہوں نا، میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں کیسے نہ اس کی التجا سنوں اور اس کی محبت؟ تم خود تو چلے جاؤ لیکن اس بلی کو نہ لے کر جانا، اپنا مرنا اپنا جینا بس اسی در پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں نے عالم تصورات میں اس بلی سے پوچھا کہ کیا ہے مدینے میں؟ 3 راتیں تم سوئی نہیں اور رو کر التجا کر رہی ہو کہ یا رسول اللہ مجھے مدینے سے لے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بچا لیجئے، کیا ہے کیا مدینے میں؟ وہ کہتی ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، میری زندگی کا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں تمہیں کیا مدینہ ہے۔ ارے مجھے تو ساری زندگی نعمتیں ملتی رہی اور اس در کے صدقے سے ملتی رہی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملتی رہی۔ تم نے بلال کو نہیں دیکھا کہ امیہ انہیں تپتے ہوئے ریت پر، تپتے ہوئے صراع پر لٹا دیتا اور ان کے اوپر تپتے ہوئے پتھروں کو رکھ دیتا اور اس وقت تک اذیتیں دیتا، اس وقت تک تکلیفیں دیتا جب تک ان کا جسم مبارک سے خون نہ بہہ جاتا، لیکن پھر بھی بلال ایک ہی کہتے، ھذا حبیب اللہ، ھذا رسول اللہ، ھذا حبیبی، اور کہتے کہ امیہ تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہر ٹکڑے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بولتا ہوا عشق نظر آئے گا۔ تو مجھے تو نعمتیں ہی ملی ہیں، تم نے حبیب کو نہیں دیکھا جو یمن کا بادشاہ تھا، تخت و تاج کو چھوڑ کر آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کفار مکہ اسے کہتے رہے کہ یہ جادوگر ہے، ایک بار تم نے اسے دیکھ لیا تو اسی کے ہو کر رہ جاؤ گی۔ وہ حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بڑے چرچے سنے ہیں، سنا ہے کہ آپ جادو کرتے ہیں اور اپنے جادو کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ جادوگر ہیں تو آپ کا جادو تو زمین پر چلتا ہے نا، آسمان پر تو جادو نہیں چل سکتا۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں۔ میرے نبی نے کہا بول، اگر تیری کوئی اور خواہش بھی ہے تو وہ بھی میں پوری کر دیتا ہوں۔ وہ کفار خود کہتے ہیں کہ ہاں چاند کو توڑ دو تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی، ایک اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور حبیب کی دل کی آنکھیں کھل گئی اور اسی وقت وہ ایمان لے آیا۔ لیکن کفار مکہ، ان کے دلوں پر تو پردے پڑے ہوئے تھے نا، وہ ایمان نہ لائے۔ میں نے رب سے پوچھا کہ حبیب تو ایمان لے آیا، انہی کے ساتھ کفار مکہ آئے تھے، وہ کیوں نہیں ایمان لائے؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ کہ ایسے لوگ کیسے ایمان لے آتے کہ ان کے دلوں پر، آنکھوں پر، ان کے کانوں پر تو پردے ہیں کہ اگر انہیں معجزات دکھائے جائیں تو وہ اندھے ہو جاتے ہیں، اگر ان ہدایت کی باتیں بتائی جائیں تو وہ بہرے ہو جاتے ہیں، انہیں حق کی گواہی کا کہا جائے تو وہ گونگے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کیسے لوگ ایمان لاتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ فرمایا ایسے لوگ ایمان لاتے ہیں۔ میں نے کہا ایمان لے آئے تو پھر کیا کریں؟ کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ پھر میں نے کہا میرے جیسے نادان ہوتے ہیں نا جو سوالوں پر سوال کرتے جاتے ہیں، رب بھی کتنا رحیم ہے، جوابوں پہ جواب دیتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ تو نے مجھے پیدا کیا، مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سونگنے کے لیے ناک، بولنے کے لیے زبان، چلنے کے لیے پاؤں، آزاد دیے، یہ دنیا بچھا دی انسانوں کے لیے، میں تیری اطاعت تو کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی اطاعت کیوں کروں؟ پھر میرا رب ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم میرے نبی کی اطاعت اس لیے کرو کہ وہ ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوۃ الحسنہ ہے۔ میں نے کہا کہ کس طرح وہ بہترین اسوۃ الحسنہ ہو سکتا ہے؟ وہ ہماری طرح تو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ہماری طرح شادیاں کرتے ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کھاتے ہو مگر وہ کھلاتے ہیں، تم پیتے ہو انا اعطیناک الکوثر، وہ پلاتے ہیں، تم کپڑے پہنتے ہو لیکن تمہارے کپڑے پہننے کی کوئی قسم نہیں کھاتا، یا ایھا المزمل، ان کے کپڑوں کی بھی میرے رب قسم کھاتا ہے، اور تم سوتے ہو تو تمہارے اوڑھنے کو کوئی جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، لیکن میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المدثر۔ پھر میں نے کہا کہ ہاں انہیں کیا عطا کیا گیا ہے، اگر میں نہ مانوں تو؟ کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کہا کہ ہم نے ان کا سینہ کھول دیا ہے اور ان سے وہ بوجھ ہٹا دیے ہیں جو ان کی کمر توڑتے ہیں، تم پر ڈالے ہیں جو تمہاری کمر توڑتے ہیں، لیکن ان سے وہ بوجھ ہٹا دیے ہیں جو ان کی کمر توڑتے ہیں۔ اگر تم ذکر ان کا نہ کرو گی یہ تمہارا نقصان ہے، ہم نے تو ان کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد ذات ہیں،
جن سے جانور بھی پیار کرتے ہیں. ارے پتھر ان کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں، ان کی صداقت کی گواہی پتھر دیا کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اے رب تو اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، اپنے حبیب سے اتنا پیار کرتا ہے. تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے اگر میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تم آج بول نہ رہا ہوتا. یہ جہاں جو تمہیں جگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہے ان میں سے کچھ بھی نہ ہوتا. نہ چرند نہ پرند، نہ دریا کی روانی، نہ موسم کی بدلی، آسمانوں کی چھت، نہ زمینوں کی فرشی، کچھ بھی نہ ہوتا اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا. میں افضل مخلوقات بھی نہ بناتا اگر میں انسان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا. اور میرا رب اعلان فرما رہا ہے جسے رحمت کی خیرات لینی ہے آؤ بٹ رہی ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ میں نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے. جسے رحمت چاہیے، جسے رحم چاہیے وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھتی ہوئی خیرات سے لے سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر کوئی بد نصیب تیرے نبی سے دشمنی کر بیٹھے تو اسے کیا ہوگا؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے میں نے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تمہارے عذاب کے لیے دعا نہیں کریں گے مگر میں جبار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں. ابو لہب نے کہا اے نبی تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ. تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے حبیب آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کی زبان مبارک سے تو بددعا نہیں نکل سکتی. لیکن میرا رب خود ارشاد فرما دیتا ہے، فرماتا ہے کہ میں قرآن کی پوری صورت اس کی مذمت میں نازل فرما دوں گا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب. نہ صرف تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹے، تو نے میرے حبیب کا ایک ہاتھ ٹوٹنے کا کہا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. نہ صرف تجھے منع نہ کرنے والی تیری بیوی بھی آگ کا توق اٹھائے ہوئے چلے گی. کیوں نہ ہم اس عظیم اور رحمت کے بڑھتے ہوئے باڑے سے ہم بھی تھوڑی سی خیرات پا لیں. ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کریں کہ اس محبت کا عملی جامہ ہمارے جسم پر نظر آئے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام پر چلیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنا لیں اور ان کی شریعت کو پھیلانے کی کوشش کریں. یہ کتنا پیارا دیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. بے شک ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت فرماتا ہے، لیکن اس ٹوٹ کر محبت فرمانے کا ہمیں انداز نہیں پتا. ہم محبت تو کرتے ہیں لیکن محبت کے آداب کیا ہیں ہمیں کسی نے بتائے ہی نہیں. محبت کے آداب تو یہ تھے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ہر پسند ناپسند کا خیال رکھا جائے، اس کے بتائے ہوئے احکام پر چلا جائے. محبت تو یہ تقاضا کرتی ہے. تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی نمونہ پیش کریں، اپنی حیات سے، اپنے جسم سے، اپنے گھر سے. آخر میں رب تعالیٰ کا ایک فرمان وہ میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ رب زمانے کی قسم اٹھاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ انسان بے شک خسارے میں ہے اور وہی فلاح پانے والے ہیں جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، حق کی ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں اور مصیبتوں پر صبر کی تاکید کرتے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں. رب سے دعا ہے کہ جو سنا، جو بیان کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جزاک اللہ خیرا.